وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لا الہ الا اللہ کے نام کی مملکت یعنی پاکستان کے حصول کے لیے کوشش کروں کہ جب نہرو بھی سمجھ گیا، ہندو لیڈر ہوتے ہوئے سمجھ گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جس وطن کا نام لے رہا ہے وہ مذہب کے نام پر لے رہا ہے، اسلام کے نام پر تحریک چلا رہا ہے، مذہب کے نام پر تحریک چلا رہا ہے، اب آپ روئیں، آپ پیٹیں، چیخیں ماریں، ماتم کریں، خودکشی کر لیں، لیکن پاکستان کے نام سے اسلام کا لفظ ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی تحریک جس تنظیم کے تحت چلی اس کا نام مسلم لیگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مذہب کے نام پر تم کام نہیں کر رہے تھے تو اس لیگ کا نام مسلم کیوں تھا؟ دوسری وجہ کہ علماء اور مشائخ نے اتنے بڑے مساند پر فائز ہوتے ہوئے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت یہ تحریک میں حصہ کیوں لیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن سے واپس ہندوستان آتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا جو بیان دیا جو اس وقت کے اخبارات میں چھپا اور بعد میں بھی اسے مختلف پاکستان جب بننے کے بعد 1970 وغیرہ کے اخبارات نے چھاپا، اس کے اندر قائد اعظم نے اپنے واپس ہندوستان آنے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں لندن میں بڑی سہولت کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن علامہ اقبال کے کہنے پر میں اس لیے انڈیا واپس آیا ہوں تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک لا الہ الا اللہ کے نام کی مملکت یعنی پاکستان کے قیام کے لیے کوشش کروں۔ یہ الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لا الہ الا اللہ کے نام کی مملکت یعنی پاکستان کے حصول کے لیے کوشش کروں۔ یہ کس کی زبان پر ہے؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زبان پر ہے کہ میں پاکستان جو بنانے نکلا ہوں یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنانے نکلا ہوں۔ آگے آپ نے اس انٹرویو میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے لندن کے اندر انگلستان کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ مساوات کی بات کرتے ہیں، رواداری کی بات کرتے ہیں، اخوت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر نہ رواداری ہے، نہ مساوات ہے، نہ اخوت ہے۔ اور یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اپنے اسلامی قانون کو نافذ کر کے صحیح مساوات قائم کر سکتے ہیں، صحیح رواداری کا قانون نافذ کر سکتے ہیں اور صحیح اخوت پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ کر کے، اور اس کے علاوہ بے شمار اقوال ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا مقدمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر لڑا ہے۔ نہرو نے قائد اعظم پر طنز کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا، اس نے کہا کہ انسان سائنس کے میدان میں کتنی ترقی کر گیا ہے اور سائنس انسان کی تمام ضروریات میں اس کی مدد کر رہی ہے، اور ایک ایسا زمانہ اور ایک ایسا ماحول آ چکا ہے کہ جب مذہب انسان کی ضروریات کو پورا کرنے میں قاصر ہو چکا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک دانشور اٹھا ہے اور ایک سیاستدان اٹھا ہے جو مذہب کے نام پر الگ ملک حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد تھا جیسے ابھی آج کل کہتے ہیں دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، مولوی مسجد میں بیٹھے ہوئے، وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بھئی دنیا سائنس کے میدان میں کتنی ترقی کر گئی، مذہب پیچھے رہ گیا اور مذہب انسان کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہو چکا ہے، اور ایسے زمانے میں ایک بندہ اٹھا ہے اور مذہب کے نام پر ملک لینے نکلا ہے۔ میں آگے بات کرنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نہرو بھی سمجھ گیا، ہندو لیڈر ہوتے ہوئے سمجھ گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جس وطن کا نام لے رہا ہے وہ مذہب کے نام پر لے رہا ہے، اسلام کے نام پر تحریک چلا رہا ہے، مذہب کے نام پر تحریک چلا رہا ہے، اور آج کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کی باری تھی، آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے حالات کو دیکھ کر بات کرتا ہے، ہر بندہ اپنی گریبان میں جھانک کر بات کرتا ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے کہ مذہب انسان کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا مذہب ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہو، لیکن ہمارے مذہب کے معاملے میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہر زمانے میں، قیامت تک آنے والے زمانے میں انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جواب کسی لادین شخص کا نہیں ہو سکتا، کوئی لادین بندہ ایسا جواب نہیں دے سکتا، کوئی سیکولر بندہ ایسا جواب نہیں دے سکتا، کوئی مذہب بیزار ایسا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کے دل میں ایمان اپنی پوری بلندیوں پر فائز ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیانات تھے، ان تمام تاریخی حقائق سے علماء نے دیکھا، علماء نے سمجھا کہ جس اسلام کی بات ہم کرتے ہیں، جس سربلندی اور آزادی کی بات
ہمارے اسلاف کرتے آئے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے آئے، جن کی بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کرتے آئے، وہ ساری باتیں اسلام کی سربلندی کی باتیں، اسلام کے نظریہ دو قومی نظریے کی باتیں، یہ ساری باتیں تو قائد اعظم خود کر رہے ہیں، اور یہ بہترین انداز میں اس کو سنبھالنے اور وکالت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو تمام علماء اس نظریے کی بنیاد پر قائد اعظم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حمایت کر رہے ہیں اس شخص کے ظاہری حلیے پر نہیں، پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں کلمہ طیبہ کے نام پر، پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں اسلام کی سربلندی کے نام پر، اور اسی لیے علماء نے اپنے عوام کو اس کے لیے متحد کیا اور قربانیاں دی اور پاکستان حاصل کر کے رکھے۔ ہم نے اس تاریخی حوالوں سے یہ بات سمجھ لی کہ پاکستان ہمارے اسلاف نے بنایا۔ پاکستان کی جد و جہد میں قائد اعظم کے ساتھ سب سے بڑی آواز ہمارے علماء کی تھی، جو آج کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی مثال، ویسے تو ہمارے علماء نے بعد میں جیسے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جب اسمبلی میں پہنچے تو آپ نے اتنا بنیادی کام کر دیا کہ اب سیکولر طبقہ چیخیں تو مار سکتا ہے لیکن پاکستان اور اسلام کے معاملے کو جدا نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے نام کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھ دیا گیا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اب آپ روئیں، آپ پیٹیں، چیخیں ماریں، ماتم کریں، خودکشی کر لیں، لیکن پاکستان کے نام سے اسلام کا لفظ ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں پاکستان جو بنا، قائد اعظم ایک سیکولر انسان تھے، اسلام کے نام پر انہوں نے نہیں بنایا۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی تحریک جس تنظیم کے تحت چلی اس کا نام مسلم لیگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مذہب کے نام پر تم کام نہیں کر رہے تھے تو اس لیگ کا نام مسلم کیوں تھا؟ اس لیگ کے نام کے اندر مسلم کا لفظ کیوں لگایا؟ یہ نام بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے نام پر یہ تحریک چل رہی تھی اور اس تحریک کے اندر مسلمان اپنے اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے قربانیاں دے رہے تھے۔ اور پھر اس قائد اعظم کو تم سیکولر کہتے ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنے والے غازی علم الدین کا مقدمہ لڑا۔ کیا ایسا شخص جو غازی علم الدین کی حمایت کرنے والا ہو، اس کی وکالت کرنے والا ہو، وہ سیکولر اور لادین ہو سکتا ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی علماء نے اس لیے حمایت کی کیونکہ قائد اعظم اسلام کا نام لے کر نکلے تھے اور کلمہ طیبہ کا نام لے کر نکلے تھے۔